اقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ پھر فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور آپ جہاں سے بھی نکلیں نماز میں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں، اور یعنی سفر پہ جائیں تو جہاں جہاں بھی ہوں کعبہ کی طرف ہی رخ کریں، اور بے شک وہ آپ کے رب کی طرف سے یقیناً حق ہے، بالکل سچی بات ہے، اور جو تم عمل کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تو آپ سوچئے کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ، یہ واقعہ کتنا عظیم تھا کہ جس کے بارے میں بار بار تاکید کی جا رہی ہے، اور اس میں ہم سب کے لیے معمولی سا سبق کیا ہے کہ ہم نماز میں قبلے کی پابندی کو لازم کر لیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو میں نے اس میں تساہل برتتے دیکھا ہے، سستی کرتے دیکھا ہے، صحیح طور پہ ڈائریکشن کو فالو نہیں کرتے۔ نئے گھر میں جائیں، نئی جگہ پر جائیں، نئے شہر میں جائیں تو ساتھ بندوبست کر کے، اب تو بلا ہو اسمارٹ فونز کا کہ اس میں تقریباً ہر ایک کے اندر ہی قبلے کی ڈائریکشن بتائی جاتی ہے، تو اس میں کچھ مشکل نہیں رہی، ورنہ ایک وقت تھا کہ الگ سے کمپس اٹھا کے چلتے تھے اور اس میں ڈھونڈتے تھے کہ کس طرف کو، اور بہرحال وہ بھی ایک غنیمت تھی۔ جہاز میں بھی کوشش کرنی چاہیے، لیکن وہ پھر ایک ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ جس میں آپ بے بس ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ نہ اس کا رخ بدل سکتے ہیں، اور نہ آپ سیٹ کا بدل سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ ساتھ والے کو کچھ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے وہ ایک مجبوری کی کیفیت ہے کہ آپ قیدی ہیں، وہاں بندھے ہوئے ہیں، آپ اٹھ کے کہاں بھاگیں گے اس میں سے۔ تو وہ پھر ایک الگ ایکسیپشنل صورت ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور آپ جہاں سے بھی نکلے پس اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور تم سب جہاں بھی ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ خطاب ہے، امت کو الگ خطاب ہے، اور تم سب جہاں بھی ہو اپنے چہرے اسی مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کرو، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے کہ کہیں یہ فالو کرتے ہیں اور کہیں نہیں کرتے۔ مگر جن لوگوں نے ان میں سے ظلم کیا تو ان سے نہ ڈرو، اور مجھ سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ کے نافرمان لوگوں سے مت ڈرا کرو، وہ خود بھی نافرمانی کرتے ہیں اور تمہیں بھی نافرمانی کی طرف بلاتے ہیں، اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو بہرحال 3 بار یہ حکم دیا گیا، ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ خواہش تھی، آپ کا انتظار تھا، اور پھر دوسرا یہ کہ یہ اہل ملت یعنی مسلمانوں کے لیے ایک مستقل مرکز کا وجود ہے، اور تیسرا یہ کہ مخالفین کے اعتراضات کا بھرپور جواب ہے کہ نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں، تمہیں اسی کی طرف رخ کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک بڑا مشکل وقت تھا مسلمانوں پر، کیونکہ ہر طرف سے مخالفت کی یلغار ہو گئی تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ دین کے کسی حکم پر عمل کرتے ہوئے اگر آپ کو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑے تو آپ کو اسی درجے کی تسلی چاہیے ہوتی ہے، اسی درجے کا ریمائنڈر چاہیے ہوتا ہے، بار بار آپ کو حوصلہ چاہیے ہوتا ہے کہ نہیں آپ ٹھیک کر رہے ہیں۔ کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا، آپ مثلاً علم ہی حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اسی پر ہی ناراض ہو کہ تمہاری نمازیں روزے کوئی قبول نہیں جو تم ہر وقت نکل جاتی ہو گھر سے۔ کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ وہاں جا کر جو لے کر لوٹ کر آتے ہیں وہ کیا ہے، کیونکہ ان کو انہوں نے نہ سنا، نہ دیکھا، نہ پڑھا، نہیں پتا، تو اس لیے ان کو بھی معذور سمجھنا چاہیے کہ ان کو بھی ایکسکیوز کر دینا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات آپ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ آپ کا اسی پر ہی مذاق اڑانے لگتے ہیں، اسی کو ہی غلط ثابت کرنے لگتے ہیں، تو ایسے میں آپ فکر مند نہ ہوں،
اور لیکن یہ ہے کہ پھر خالی بیٹھ گئے تو شیطان غلبہ پا جاتا ہے. آپ کو کیا چاہیے ہوتی ہے؟ ری ایشورنس چاہیے ہوتی. تو یہ ری ایشور کرایا جا رہا ہے کہ آپ جس قبلے کو فالو کریں، جس ڈائریکشن پہ آپ چل رہے ہیں، جو راستہ آپ نے اختیار کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے، وہ حق ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اسی پر قائم رہیے اور کسی مخالفت کی پرواہ نہ کیجیے. کیونکہ ان کی حجتیں کیا تھیں کہ ہماری ملت کو چھوڑ کر اپنے آبا کی ملت کی طرف چلا گیا ہے، اور یہ کہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور ان کا کوئی دین نہیں، کبھی کسی طرف منہ کرتے ہیں، کبھی کسی طرف، طرح طرح کی باتیں تھیں. وہ کہتے ہیں جتنے منہ اتنی باتیں. تو یہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن انسان یہ دیکھے کہ میرے لیے ایک اللہ کی بات کافی ہے. فلا تخشوہم واخشونی، ان سے مت ڈرو. کیونکہ عموماً ڈر ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان دوسرے کے دباؤ میں آ کے اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے. اور دیکھیں بعض اوقات شوہر اتنا پریشرائز کرتے ہیں کہ اس پیپر پہ سائن کرو جس میں سود کا لین دین ہوتا ہے، ورنہ یہ لو طلاق ہے تمہاری. یعنی اس درجے تک کا دباؤ ڈالا جاتا ہے حرام کام کروانے کے لیے. تو اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ایسے معاملات میں انسان کا ایک امتحان ہوتا ہے کہ وہ کس حد تک دباؤ قبول کر سکتا ہے. تو جو چیزیں اللہ کی صریح نافرمانی کی ان میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے اور ڈرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ انسانوں کے مقابلے میں اللہ کا ڈر زیادہ بڑی چیز ہے. جو پکڑ اللہ کی ہے وہ کسی انسان کی نہیں ہو سکتی. اور انسان بھی صرف اپنا کام نکلوانے کے لیے بعض اوقات دھمکیاں دیتے ہیں، انہوں نے کرنا کرانا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کرنے میں ان کا اپنا بھی بڑا نقصان ہوتا ہے. تو بہرحال یہاں خشیت کی بات ہوئی ہے. خشیت اور خوف ملتے جلتے لفظ ہیں، لیکن خشیت علم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اور خشیت میں انسان جس سے ڈرتا ہے اس میں اس کی تعظیم بھی کرتا ہے، جبکہ خوف کسی ڈرنے والے کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے، چاہے خوفناک چیز بہت بڑی نہ بھی ہو. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر تمام کروں. نعمت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو مادی نعمتیں ہیں اور ایک دین کی نعمت ہے. یعنی یہ دین جو اللہ نے اپنے رسول کو بھیج کر اور کتاب نازل کر کے مکمل کیا ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کو قرآن مجید میں نعمت بھی کہا گیا. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، سیدھے رستے پر رہو. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. جس طرح ہم نے تمہارے اندر تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. یعنی قبلے کی تبدیلی ایک نعمت ہے تمہارے لیے کہ تمہیں ایک ایسا مرکز اللہ نے عطا کیا، اور اسی طرح کی نعمت اس سے پہلے اللہ نے تمہارے طرف بھیجی رسول کی شکل میں. اور رسول نعمت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ہمیں کیا کچھ عطا کرتے ہیں، یعنی قرآن دیا انہوں نے، یتلو علیکم آیاتنا، تزکیہ کیا، ویزکیکم، تعلیم دی، کتاب کی اور حکمت کی، اور وہ کچھ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے. تو یہ نعمتیں بہت بڑی نعمتیں ہیں. ان کو ہم دراصل نعمت سمجھتے ہیں. ہم کھانے پینے کی چیزوں کو یا باقی چیزوں کو تو نعمت پھر بھی سمجھتے ہیں، وہ کھا کے اللہ کا شکر ادا کر لیتے ہیں. لیکن دین کی نعمت ملے تو ہم اس کو بعض اوقات بوجھ ہی سمجھتے ہیں، احسان جتاتے ہیں. جیسے بچے ہوتے ہیں نا سمجھ، تو ان کو کہنا کھانا کھا لو، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اماں پر احسان ہے اگر چند لقمے کھا لیے. تو اسی طرح جب آپ ان سے کہتے ہیں یہ پڑھ لو، یہ دین کا کچھ سیکھ لو، تو وہ اس سے بھی بڑا احسان جتاتے ہیں. تو بہرحال یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جانا ایک عظیم نعمت ہے، اور دین کا آنا ایک عظیم نعمت ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کا تزکیہ کیا، شرک سے توحید کی طرف، ریاکاری سے اخلاص کی طرف، جھوٹ سے سچائی کی طرف، خیانت سے امانت کی طرف، تکبر سے تواضع کی طرف، برے اخلاق سے اچھے اخلاق کی طرف. اور پھر حکمت بھی سکھائی. یعنی حکمت سنت بھی ہے، اور حکمت چیزوں کو ان کی اپنی صحیح جگہ پر رکھنا، صحیح فیصلے کرنا.
فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، بس تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ ذکر، یاد، یاد اٹھتی کہاں سے؟ دل سے۔ یاد دل میں ہوتی، جب دل میں ہوتی ہے تو زبان پہ بھی آ جاتی اور پھر عمل میں بھی آ جاتی ہے۔ انسان اس کے مطابق کوئی کام یاد آتا ہے تو وہ جلدی سے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرتے رہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہماری زبان بزی بھی ہو، لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، کھا پی بھی رہے ہیں، تو بھی دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے، اور میری یاد میں اپنے دونوں ہونٹ ہلاتا ہے۔ جب وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے دل میں اس کو یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ تو آپ اللہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا ذکر ہوتا ہے، فرشتوں کے سامنے آپ کا ذکر ہوتا ہے جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور ذکر میں تسبیحات بھی ہیں، ذکر میں قرآن بھی ہے، ذکر میں نماز بھی ہے، ذکر میں دین کی تعلیم بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم لوگ جو اللہ کی عظمت کا ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ کے الفاظ کہتے ہو، وہ عرش کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں۔ ان کلمات کی ایسی بنبناہٹ ہوتی جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ۔ وہ کلمات اپنے ذکر کرنے والے کی اللہ کے ہاں یاد دلاتے ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو یا ہمیشہ اللہ کے ہاں اس کی یاد دلائی جاتی رہے؟ یعنی آپ اللہ کی نگاہوں میں رہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ سب کو دیکھتا ہے، لیکن خاص توجہ، اور پھر یہ کہ یہ ہر چیز سے بہتر ہے ذکر کرنا، لہذا ہمیں ذکر کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ ذکر کرنے والے ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے، یعنی جو کثرت سے یا مستقل ذکر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم صحت کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ یہ شیطان کو بھگا دیتا ہے، رحمان کو راضی کرتا ہے۔ ذکر دل سے غم اور پریشانی کو دور کرتا ہے، دل کے لیے خوشی کھینچ لاتا ہے، جسم اور دل کو طاقت بخشتا ہے، دل اور چہرے کو روشن کر دیتا ہے۔ ذکر رزق کو کھینچ لاتا ہے اور انسان کو ایک تازگی نصیب ہوتی ہے۔ ذکر سے انسان لغویات سے بچتا ہے، فضول باتوں سے بچتا ہے۔ اور پھر صرف ذکر ہی نہیں، شکر بھی۔ شکر ذکر کی عملی شکل ہے کہ شکر ادا کرو، یعنی شکر جو ہے وہ بھی دل میں ہوتا ہے، لیکن دل میں کیسے؟ یعنی ذکر کی شکل میں اللہ کی تعریف، یعنی خوشی جو اللہ کی یاد سے انسان کو نصیب ہوتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان زبان سے بھی شکر ادا الحمدللہ کہتا رہے، اور اس کے علاوہ عمل میں یعنی جو نعمتیں ملی ہیں ان کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة۔ اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انسان کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا نعمت کی یا پھر تکلیف کی۔ کبھی آرام اور راحت ہوتا ہے اور کبھی تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے۔ تو پیچھے بتا دیا گیا کہ نعمتیں ملے تو کیا کرو؟ ذکر اور شکر کرو، اور اگر تکلیف آئے تو کیا کرو؟ صبر کرو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ کی مدد حاصل کرو۔ تو صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو روک لے اس رویے سے جو اللہ کو پسند نہیں، روک لے اپنے آپ کو کس سے؟ اس طریقے سے، اس رویے سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ صبر میں اللہ کی پسندیدہ باتوں پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو روکے رکھنا کہ نہیں، یہ اللہ کی مرضی کا کام، یہ مجھے کرنا ہے، یہ بھی صبر ہے۔
خواہشات اور لذات کتنا بھی اپنی طرف کھینچے، لیکن ان سے رک کر وہ کام کرنا جو اللہ چاہتا ہے، چاہے نیند آئی ہے چاہے بھوک لگی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ صدمہ پہنچے، کوئی تقدیر میں کوئی چیز ایسی آ جائے تکلیف دہ ہو، ناگوار ہو، اور پھر اسی طرح غم اور دکھ کے موقع پر یعنی ایسا واویلا نہ کرنا کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے۔ تو صبر جو ہے یہ کوشش سے آتا ہے، اور صدمے کی پہلی چوٹ پہ صبر کرنا چاہیے، اور نماز سے مدد حاصل کرنی چاہیے صبر کرنے کے لیے۔ یعنی جب انسان حضور قلبی سے نماز پڑھتا ہے تو وہ جو غم ہوتا ہے نا اس میں بریک آ جاتی ہے، جو پریشانی ہوتی ہے نا وہ ایک طرف ہو جاتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام یہی کچھ کیا کرتے تھے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ یہاں شہید کی برزخی زندگی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی برزخ کی زندگی میں بھی زندہ ہوتے ہیں، ان کی روح جو ہے وہ جنت کی عرش کے تلے جو لٹکتی ہوئی قندیلیں ہیں اس میں سبز پرندوں کی شکل میں جا کر بیٹھ جاتی ہیں، اور اسی طرح جنت کے پھل کھاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جسم کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہوتا ہے، یعنی وہ وہاں بھی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ان کا جسم بھی خوشی محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت دفعہ یہ مشاہدات ہوئے کہ جب کوئی قبر کھودی گئی تو اس میں کوئی شخص جو تھا وہ بالکل انٹیکٹ تھا، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، تو ایسی باڈیز عام طور پر شہیدوں کی ہوتی ہے۔ ایک تو شہادت کبریٰ ہوتی ہے کہ میدان جنگ میں مارے جانا، اور دوسرے طاعون سے مرنا بھی شہادت ہوتی ہے، اور عورت جب بچہ پیدا کرتے ہوئے فوت ہوتی ہے، یا اسی طرح پیٹ کی تکلیف میں جو فوت ہوتے ہیں۔ تو شہادت کی کئی چھوٹی شہادت صغریٰ جو ہے اس کی کئی اقسام ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان تکلیفوں پر بندہ صبر کرتے ہوئے اللہ کی رضا پر راضی ہو۔ تو بہرحال پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ ان کو تم مردہ نہیں کہو، کیونکہ ڈیڈ کہنا کسی چیز کو ایک بڑا ہی تکلیف دہ چیز ہے۔ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دیتے ہیں وہ ڈیڈ نہیں ہے، اللہ نے ان کو ایک خاص زندگی عطا کی، لیکن یاد رکھیے وہ دنیا والی زندگی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی پہ قیاس نہ کرو، وہ یہ دنیا کی سرحد پار کر چکے ہیں، وہ برزخ کی زندگی ہے، اور اس زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہیں، ان کے لیے ایسی قندیلیں ہیں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں، اور وہ روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں پھرتی رہتی ہیں، پھر انہی قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کا ایسا قرب ان کو نصیب ہوتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضروری آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ پہلے ہی صبر کی تعلیم دے دی گئی، اور اب بتا دیا گیا کہ دنیا میں طرح طرح کے امتحان آئیں گے، مشکلات آئیں گی، تو ان کا مقابلہ صبر کے ساتھ کرنا ہے تاکہ ان پر پورا پورا اجر تمہیں ملے۔ تو ہر انسان کی آزمائش ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے۔ کبھی یہ نہ سوچے کہ میرے لیے تو اجر، میری آزمائش سب سے بڑی۔ اگر آپ لوگوں کے حالات دیکھیں، ان کی کہانیاں سنیں، تو آپ سوچیں گے کہ میرا مسئلہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیسے کیسے مسائل کا لوگ شکار ہوتے ہیں، کیسے کیسے دکھ میں لوگ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، اور سال ہر سال تک۔ اور اللہ کے نیک بندے بعض اوقات جیسے حضرت ایوب علیہ السلام تھے، حضرت یوسف علیہ السلام تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تکلیفیں آئیں کہ جو شاید ہی کسی کے اوپر آئی ہوں، لیکن انہوں نے اس وقت کو صبر کے ساتھ گزارا۔ تو ہر انسان کی آزمائش ہے، اور اللہ کے نیک بندوں پر زیادہ آزمائش آتی ہے۔ بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم نے کون سا قصور کیا۔ کل ہی کو مجھ سے ذکر کر رہا تھا کہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ انہوں نے یہ بھی اچھا کام کیا زندگی میں، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، پوری فہرست تھی ان کے پاس، لیکن ان کو بہت بڑا کوئی بزنس میں لاس ہو گیا۔ تو ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے؟ یعنی وہ تو ہر ایک کی مدد کرنے والے، دینے والے، بہت اچھے انسان تھے، تو یہ کیا ہوا؟ تو بعض اوقات ہمیں خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے تو کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، پھر ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو گیا؟
مثلاً آپ بہو بیاہ کے لائے اور آپ اس کو اپنی بیٹی کی طرح رکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں، محبت دیتے، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ اپنی بیٹی جس کو دیتے ہیں وہ بالکل ہی کچھ اور سلوک کرتے ہیں، تو آپ سوچتے ہیں ہم نے تو اتنی عزت دی ہے اپنی بہو کو، ہماری بیٹی کو کیوں نہیں ہو رہی؟ یعنی ہم ایک سوال ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم سب کو دینے والے ہیں تو ہمارے ساتھ لوگ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو انسان اس وقت سوچتا ہے کہ یہ کیوں؟ تو جب انسان کو ان نیک لوگوں کے حالات یاد کرنے چاہیے کہ جو ہم سے بھی کہیں زیادہ نیک تھے لیکن ان پر بہت بڑی بڑی مشکلات آئیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا، وَلَنَبْلُوَنَّ، 3 تاکیدی چیزیں اس میں، قسم کھا کے کہا جا رہا ہے آزمائش ضرور ہوگی، امتحان ضرور ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آزمائش کے لحاظ سے سخت کون ہوتا ہے لوگوں میں؟ فرمایا انبیاء۔ پھر کون؟ فرمایا علماء۔ کہا پھر کون؟ فرمایا نیک لوگ۔ ان میں سے کسی کو جوؤں سے آزمایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اسے قتل کر دیتی ہیں، کسی کو فقر سے آزمایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ چھوٹی سی چادر اسی کو پہن لیتا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ آزمائش پہ خوش ہوتے ہیں بنسبت اس کے جو دیے جانے پہ خوش ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ برا نہیں کیا، وہ اتنا اچھا گمان رکھتے ہیں۔ تو انسان کی آزمائش اس کی دینی حالت کے مطابق ہوتی ہے، اگر دین میں پختہ ہو تو مصائب میں اور اضافہ بھی ہو جاتا ہے، اور ورنہ پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو دنیا میں دے دیتا ہے اور آخرت میں کچھ نہیں۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بندے پر مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ اسے اس حال میں چھوڑتی ہیں کہ جب وہ زمین پہ چلتا ہے تو اس کا کوئی گناہ ہی باقی نہیں رہتا، بالکل صاف ہو چکا ہوتا ہے، صاف ستھرا اللہ کے پاس پہنچے گا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، اس کو تکلیف میں ڈال دیتا ہے، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کی بھلائی، اس کے ذریعے اس کو اپنا بنانا ہوتا ہے، اپنے دین کی طرف لانا ہوتا ہے، اس کو جنت عطا کرنی ہوتی ہے۔ تو وہ اللہ کو زیادہ پتا ہے نا کہ اگر میں اس کو دنیا زیادہ دوں گا نا یہ مجھے بھول جائے گا، یہ اسی میں ہی لگا رہے گا، تو وہ اس پہ دنیا کی رکاوٹیں ڈال کے اس کو اپنی طرف موڑ لیتا ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب اللہ بندے کو کسی مصیبت کے ساتھ آزماتا ہے اور وہ اپنی حالت اور کیفیت کی بنا پر اسے ناپسند کرتا ہے تو اللہ اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ اور اسے پاک کرنے کا سبب بنا دیتا ہے، جب تک کہ وہ لاحق ہونے والی تکلیف کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ پیش نہیں کرتا یا اسے دور کرنے کے لیے غیر اللہ کو نہیں پکارتا۔ تو مصیبت جب آتی ہے تو انسان کے 4 مقامات ہوتے ہیں، یعنی علماء کہتے ہیں کہ مصیبت کے موقع پر انسان کے 4 مقام ہوتے ہیں۔ نمبر 1 صبر کرنا، اور یہ واجب ہے، وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ نمبر 2 اس مصیبت پہ راضی ہونا، یعنی صبر کرنے کے بعد اللہ سے راضی ہونا، ناراض نہیں ہونا، اور یہ مستحب ہے۔ اور صبر اور راضی ہونے میں فرق کیا ہے کہ صبر کرنے والا صبر کے تلخ گھونٹ پیتا ہے، حالانکہ جو ہونے والی چیز ہے وہ تو ہے ہی مشکل، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے دل سے رب سے ناراض نہیں ہوتا، لیکن جب راضی ہو جاتا ہے تو مصیبت اس کے دل پہ ٹھنڈی ہو جاتی، وہ صبر کے تل گھونٹ نہیں پیتا بلکہ وہ ایک درجہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آ گئی تو اللہ نے کسی مقصد سے بھیجی ہے، وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوتا ہے، اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اور برکت اور وسعت عطا کر دیتا ہے، اور جو راضی نہیں ہوتا اس کو نہیں ملتی برکت اور وسعت۔ تیسرا شکر کرنا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مصیبت پر شکر کرتے ہیں اور یہ اعلیٰ مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کے متعلق اللہ عز و جل کی تقدیر اور فیصلے پر مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اگر اسے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنے رب کی تعریف کرتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر بھی وہ اپنے رب کی تعریف کرتا ہے اور صبر کرتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ برا نہیں چاہتا، میں اپنے رب سے راضی، میرا رب ضرور اچھا کرے گا، میرے رب نے اس کے بدلے مجھے کچھ اچھا ہی دینا ہوگا، لہٰذا وہ اس تکلیف پر بھی، اس محرومی پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ مصیبت پہ ناراض نہ ہونا، یہ جو ناراض ہونا ہے نا یہ کبیرہ گناہ ہے، تکلیف آئے اور اللہ سے بندہ ناراض ہو جائے، اللہ کے فیصلوں کو الزام دے، تو یہ انسان کے لیے بدبختی کی علامت ہے۔
تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب کوئی تکلیف آتی چھوٹی یا بڑی تو ہم کس درجے پر ہوتے ہیں، صبر کے، رضا کے، شکر کے، یا ناراضگی کے، یعنی اللہ سے ناراضگی۔ اور پھر یہ کس کس چیز میں تکلیفیں آئیں گی وہ تو آپ نے ڈیٹیل اس آیت کے اندر دیکھ ہی لی کہ کہاں کہاں آزمائش آئے گی۔ خوف، بھوک، مال کی کمی، جاب چلی گئی، بزنس ڈاؤن ہو گیا، انفس، نفسوں کی کمی، کوئی فوت ہو گیا، کوئی دور چلا گیا، کوئی گم گیا، والثمرات، اور پھلوں میں انسان کی اولاد بھی آتی ہے، اور ویسے بھی پھل، کبھی ایسی بارشیں ہوتی ہیں، ایسا موسم آتا ہے کہ پھل مارے جاتے ہیں، پورا باغ ہی تباہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے سارے موقعوں پر جو ذات میں ہوں یا اولاد میں ہوں یا مال میں ہوں یا بزنس میں ہوں یا کسی بھی طرح کے ہوں، اس میں اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انسان کو صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو مصیبت آئے تو انسان کیا کہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ مصیبت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان کو تکلیف پہنچے، خواہ وہ کتنی معمولی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ کوئی چیز جو آپ کو بادر کرتی ہے، تکلیف دیتی ہے، بری لگتی ہے، وہ سب مصیبت ہے۔ کانٹا چبھنے پر بھی اجر ملتا ہے انسان کو۔ کوئی آپ برتن دھو رہے، کوئی برتن ٹوٹ جاتا ہے یا کوئی کٹ لگ جاتا ہے، ان سب چیزوں پہ انا للہ پڑھا جا سکتا ہے، اور یہ الفاظ جائے پناہ اور حفاظت ہے، کیونکہ اس میں انسان یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، اس کی عبودیت کا اعتراف کرتا ہے، دوبارہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کا اقرار کرتا ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ اور اس دعا کو پڑھنے کا اجر بھی بہت ہے، یعنی اس صدمے کے موقع پر جب انسان پڑھتا ہے تو اجر لکھ لیا جاتا ہے۔ پھر بھی زندگی میں کبھی وہ تکلیف دوبارہ یاد آتی ہے اور دوبارہ پڑھتا ہے تو اتنا ہی اجر لکھ لیا جاتا ہے جیسے پہلی دفعہ لکھا گیا تھا۔ اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة۔ اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ہم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ تو صابرین کے لیے 3 وعدے کیے گئے ہیں۔ ایک نیک آدمی کو جب مصیبت پہنچنے پہ تسلی دی گئی تو انہوں نے کہا میں کیوں نہ صبر کروں، جبکہ اللہ نے صبر پر مجھ سے 3 باتوں کا وعدہ فرمایا ہے، اور ان میں سے ہر بات دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے بہتر ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات، کہ ان پر برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمہ، اور رحمت ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہ ہدایت پر ہے۔ کتنی بڑی گواہی ہے، اور یہ 3 چیزیں اسی کو ملتی ہیں جو صبر کرتا ہے، کیونکہ صبر میں خیر کثیر ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا تو آپ نے فرمایا اے لڑکے یا اے چھوٹے لڑکے، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جن کے ذریعے اللہ تمہیں فائدہ دے؟ اس پر میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا جان لو، معلوم کر لو، ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنے میں بہت زیادہ خیر ہے۔ یعنی اگر آپ کے حالات میں کوئی چیز آپ کو بہت بودر کرتی، تکلیف دیتی، کوئی انسان ہے آپ کے لیے اذیت کا باعث ہے، آپ کے بچے آپ کو بہت ستاتے ہیں، گھر میں کوئی ایسی چیز ہے، رزق کے بارے میں کوئی مسئلہ ہے، کسی بھی طرح سے، یا اگر اپنے گھر آس پاس میں نہیں تو دور پار رشتہ داروں کی خبریں ہی روز سن کر پریشان ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز جو آپ کو اذیت دیتی ہے، صحت کی طرف سے کچھ مسائل ہیں، کسی بھی طرح
شادی میں کوئی مسائل ہیں، تو ان تمام مسائل پر انسان جب صبر کرتا ہے تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ان اللہ مع الصابرین. اور جس کے ساتھ اللہ ہو پھر وہ مشکل سے نکل آتا ہے. تو یہ چیز انسان کو امید دلاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدد صبر کے ساتھ ہے، کشادگی تنگی کے ساتھ ہے، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے. ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے، یعنی اگر اسی کے اندر دیکھیں تو آسانی بھی نکل آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے. اور صبر کرنے والے مرد اور عورتیں، سورۃ الاحزاب میں آتا ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما. اللہ نے ان کے لیے بخشش بھی لکھ دی اور اجر عظیم. اب آپ دیکھیے کتنے فائدے نظر آ رہے ہیں. ہے مشکل صبر لیکن اجر بے پناہ ہے. پھر صبر کا بدلہ جنت بھی ہے. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تو صدمہ کے شروع میں صبر اور ثواب کی امید رکھے تو میں تیرے لیے جنت کے علاوہ اور کسی بدلے کو پسند نہ کروں گا. سبحان اللہ. جنت کے علاوہ کسی اور بدلے کو پسند نہ کروں گا، یعنی تمہارے لیے جنت ہی جنت ہوگی. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان ہے، خوب علم رکھنے والا ہے. خواتین میں سے صبر کی مثال، بہت بڑے صبر کی مثال کون ہے؟ حضرت ہاجر. ابراہیم علیہ السلام کا ان کو مکہ کی وادی میں چھوڑ کر جانا، ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ، نہ کھانا نہ پانی نہ کوئی انسانوں کو انسانوں کی کتنی ضرورت ہوتی. آپ دیکھیں کہ تنہائی انسان کو مار جاتی ہے، لونلینس از اے کلر. لیکن اس ساری تکلیف پر اللہ کی بندی کتنا صبر کرتی، کوئی شکوہ کوئی شکایت کہیں بھی نہیں. جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جانے لگتے ہیں ان کو وہاں، تو پیچھے آتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ اللہ ہمارا کبھی حاضا، اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑیں؟ تو انہوں نے سر ہلا دیا. کہتی پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو آپ دیکھیے ہماری بھی شادی جس گھر میں ہو جاتی ہے، جس شخص کے ساتھ ہو جاتی ہے، جس طرح کے حالات ہمارے ہوتے ہیں، وہ اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے نا، ہماری تقدیر میں ہوتی ہیں یہ چیزیں. تو جب اللہ کا فیصلہ ہے تو پھر اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا، اس کا نقصان نہیں ہوگا. اب مجھے حالات کو سمجھ کر اس کے مطابق چلنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، نہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک طوفان کھڑا کر دینا، واویلا شروع کر دینا، ماں باپ کو پریشان کرنا، گھر والوں کو پریشان کرنا. اللہ یہ کہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی تکلیفیں ہوں تو اور بات ہے، ان کا حل تو اسلام نے رکھا ہے. لیکن چھوٹے موٹے اختلاف، چھوٹی موٹی مزاج پر ناگواری، ماں باپ کے گھر سے سسرال کے گھر میں فرق، عادات رسومات اور بہت ساری چیزوں میں، یہ چیزیں بادر تو کرتی ہیں انسان کو، لیکن ان کو بہت بڑا ایشو نہیں بنا لینا چاہیے کہ ادھر شادی ہوئی اور ادھر. ایک ڈر ہی لگا رہتا ہے آج کل، تو اللہ خیر کرے. اور باقاعدہ لوگ پوچھتے ہیں سب ٹھیک ہے نا، خوش ہے نا، کیونکہ لوگوں کے اندر برداشت کم ہو گئی ہے، صبر کم ہو گیا ہے. کیونکہ کوئی بھی دو انسان، اب ماں بیٹی بھی اگر اکٹھے رہے نا کہیں، تو ان کے اندر بھی اختلاف ہو جاتا ہے، بہن بھائیوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے. کون سا رشتہ ہے کہ جس میں مشکل نہیں ہوتی انسان کو؟ دوستوں میں بھی ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ جب انسان کہتا ہے نا یہ اللہ نے میرے لیے یہی چنا تھا، اللہ نے میری قسمت میں یہی رکھا تھا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، تو پھر انسان کو صبر بھی آ جاتا ہے، اور پھر اس پر اللہ دنیا میں بھی اجر عطا کرتا ہے.
حضرت ہاجرہ کو آپ دیکھیے کہ ان کے صبر کی وجہ سے جن پہاڑیوں کے بیچ میں وہ دوڑی تھی پانی کی خاطر، ان پہ سب کو دوڑنا فرض کر دیا، اس کے بغیر نہ حج ہوتا ہے نہ عمرہ ہوتا ہے۔ ایک عورت کی یہ ادا، ایک عورت کا صبر اتنا پسند آیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، جس نے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اب ہوا یہ کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مشرکین مکہ نے ان پہاڑیوں پہ بت رکھ دیے، تو جب اسلام آیا تو اب صحابہ کو جب وہ عمرہ میں اور حج میں صحیح کرنی تھی تو ان کو یہ ذرا جھجک ہوئی کہ یہاں تو بت تھے، تو اب کیا ابھی بھی یہ کام کرنا ہے ہمیں؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی نشانی ہے، یہ بت تو بعد میں رکھے گئے، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ کا مطلب کیا ہے کہ بت چاہے رکھے ہوئے تھے لیکن کوئی حرج کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ اور اس میں طواف خانہ کعبہ کی طرح نہیں ہوتا کہ پورا ایک گول چکر گھوم کے ایک طواف، صفا سے مروہ تک ایک چکر، مروہ سے صفا تک دوسرا، اور پھر اسی طرح 7۔ اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے، مشکل کام ہوتا ہے نا صحیح، یعنی آپ جا کے طواف بھی کر لیتے ہیں، نفل بھی پڑھ لیتے ہیں، دعائیں بھی مانگ لیتے ہیں، سب کچھ 2-3 چکر لگانے کے بعد آپ کی بس ہونے لگتی ہے، تو پھر انسان کی خوشی ختم ہونے لگتی ہے۔ تو یہاں جو کوئی خوشی سے کرے نیکی، پھر بھی ہائے ہائے نہیں کرنی، تکلیف ہو رہی تو بیٹھ جائیں، سانس لے لیں، جگہ جگہ زمزم رکھا ہوا زمزم پی لیں، اور نہیں مشکل ہو رہی ہے تو ویل چیئر لے لیں۔ لیکن یہ ہے کہ حال پکار اور شکوہ اور ہائے ہائے اور بیماری اور تکلیف، پاؤں تھک گئے، جسم ٹوٹ گیا، فلاں ہو گیا، ان باتوں کو نہیں کرنا۔ جو حج عمرے پہ جائے وہ چوں نہ کرے، کیونکہ اللہ کے گھر گئے ہیں، اللہ کے مہمان بنے ہیں۔ عورتوں کا تو جہادی حج ہے، تو اتنا بڑا جس کام پر اجر و ثواب ہے اس پر واویلا اور شکوہ اور بے صبری اور شکایتیں اور تکلیفیں، اور ہر بندے کو پکڑ کے اس کو کہانی سنانے بیٹھ جانا کہ دیکھو میرے پاؤں کا کیا حال ہو گیا، اور تو یہ اچھی باتیں نہیں۔ جو پوچھے کہ الحمدللہ، شکر اللہ کا، بہت اچھا ہو گیا، الحمدللہ، شکر اللہ لے آیا۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس جگہ کی صحیح فرض کی، اور جو جتنے زیادہ اطاعت کے کام خوشی سے کرے گا اس کو اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ ومن تطوع خیرا، نفلی عبادت، یعنی کچھ چیزیں تو آپ کے اوپر لازم ہے جو آپ کو کرنی۔ اب کیا ہے، ایک طواف اور ایک چکر جو ہے وہ تو عمرے میں آپ کو لازم کرنا ہے، اس کے بعد آپ جتنے نفلی طواف کریں، من تطوع خیرا فہو خیر اللہ۔ بعض علماء کہتے ہیں زندگی میں ایک عمرہ جو ہے وہ واجب ہے، بعض کہتے ہیں سنت مؤکدہ ہے، بہرحال جس کی جو حیثیت ہو۔ تو اس کے بعد ایک دفعہ کرنے کے بعد اگر انسان بار بار کرتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ وَأَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، حج ہو، عمرہ ہو، طواف ہو، نماز ہو، روزہ ہو، سارے نیکی کے کاموں میں فرض بھی ہیں اور ساتھ ساتھ نوافل کی بھی آپشن رکھی، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ فرض ادا کرنے کے بعد بیٹھ نہیں رہتے، ان کا دل چاہتا ہے اور کریں، تو وہ نوافل کی طرف لپکتے ہیں۔ تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے جو جتنے نوافل ادا کرے گا، جتنی زیادہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اس کے درجات اتنے ہی بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور فرائض کی ادائیگی سے زیادہ بندے کسی چیز سے میرے قرب حاصل نہیں کر سکتا، کہ فرائض کی ادائیگی سے زیادہ بندہ کسی چیز میں میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب ہوتا فرض ادا کر کے، اور میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ تو نوافل ادا کرنے سے دل کی خوشی سے نیکی جو آپ کے اوپر لازم نہیں، خوشی سے آپ کرتے ہیں، وہ کرنے سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اور پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا، یعنی اس کی ساری زندگی پر، یعنی اس کا سارا وجود جو اللہ کی اطاعت میں لگ جاتا ہے۔ اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، یعنی اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، شاکر کہتے ہیں قدردان کو۔ خوشی سے نیکی کرو گے اللہ بڑی قدر کرے گا۔ علیم، بہت علم والا ہے، تھوڑے تھوڑے اعمال کی بھی قدر کرتا ہے، یعنی
انسان چھوٹی سی چیز بھی اگر اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر ایک کھجور بھی دیتا ہے نا، ایک کھجور صرف، اور اللہ یعنی خوشی سے، دل کی خوشی سے دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو پہاڑ کی طرح بڑھا دیتا ہے، انکریز کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کا اتنا بڑا اجر عطا کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اس کی کیئر کرتا ہے. سبحان اللہ. کوئی انسان آپ کو ایسا بدلہ نہیں دے سکتا، دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں کہ جو آپ کو اللہ کی خاطر کیے ہوئے کام پر کوئی آپ کا حق دے ہی نہیں سکتا. انسان خود فقیر ہے، تو اس لیے انسان ہر نیکی کا کام کرتے ہوئے اللہ سے امید رکھے کہ مجھے اس کا اجر اپنے رب سے چاہیے. پھر آپ دیکھیں کہ وہ کتنا بڑا ہو کے سامنے آتا ہے قیامت کے دن. حتیٰ کہ ایک فاحشہ عورت تھی جس نے کتے کو پانی پلا دیا تھا، تو اس کو اللہ نے بخش دیا تھا. تو آپ کو، ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ کون سی نیکی، کیونکہ بعض اوقات ہم ایک کام کو بڑی نیکی سمجھتے ہیں اور دوسری کو چھوٹی سمجھ کے اگنور کر دیں، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹی سی چیز جو ہے نا، وہی آپ کے لیے بڑی بن جائے قیامت کے دن. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة